حسن صاحب، بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت منظور۔ عدالت نے کہا کہ اگر عمران خان کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہائی کا حکم دیتے ہیں۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسن نے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں۔ سپریم کورٹ کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے انصاف پر مبنی فیصلہ دیا ہے۔ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ نہیں، رد عمل کیا ہونا ہے، اس پہ کوئی رد عمل والی بات تو ہے نہیں، اور اگر کوئی رد عمل ہے بھی کسی کا تو اس میں عجلت نہیں کرنی چاہیے، دھیرج۔ ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں والی بات ہے۔ 10 سال سزا پہ بھی میں نے کہا تھا کہ ابھی مراحل باقی ہیں، یہ جو ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ وغیرہ وغیرہ۔ ویسے 10 برس پہلے سزا پانے والے 14 اگست کو تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز حاصل کرتے پائے گئے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ان کی کیا اوقاتیں ہیں؟ اس سارے کھیل کا کیا آگا پیچھا ہے؟ ان سارے رویوں کا، یہ ایک کامیڈی کا ہوتا نا، ایک خاص طرح کا ایک ماحول، یہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ یعنی 10 برس سزائیں پانے والے جو ہیں وہ 14 اگست تمغہ امتیاز، تمغے بھی کیا ہیں، یہ اب ٹھیک کرے ہی بن گئے ہیں اس ملک میں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عدالت نے کہا عمران کسی اور مقدمے میں ملوث نہیں تو رہائی کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہاں، اتنی طویل قید کے بعد رہائی کا حکم جو ہے نا، اس پہ ایک رد عمل بھی ہے۔ بڑا خوبصورت شاعرانہ بات ہے، اتنے مانوس سیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ یہ بندہ عادی ہو جاتا ہے خاص طرح کے انوائرمنٹ کا۔ تمہیں پتہ ہے دنیا کی سب سے بڑی ایڈکشن کیا ہے؟ وہ شراب نہیں ہے، وہ یہ باقی چرس افیون یہ نہیں ہے، غربت۔ آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی، یہ سب سے خوفناک ایڈکشن ہے۔ تو جتنی بھی تکلیف دہ ہو جیل، وہ بالآخر یو گیٹ یوز ٹو اٹ، اینڈ آئی ایم شیور اللہ کرے کل عمران باہر آ جائے تو وہ اس کو مس کیا کرے گا۔ یہ بات پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی، اللہ خیر کرے، جو ہو اس ملک کے لیے بہتر ہو یار۔ بالکل تماشا بنا ہوا ہے ہمارا، بالکل کانٹرڈکشنز کے مرے ہوئے جھوٹے کھوکھلے، بالکل جیسے کہتے ہیں نا گلے سڑے معاملات ہیں ہمارے، بدبو کے بھپکے آتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب، دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزدگی کے فیصلے کو لے کر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ماضی میں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، مہا یو ٹرن وغیرہ وغیرہ۔ آپ کیا کہیں گے اس فیصلے پہ؟ اچھا بات سنو، یہ گھٹیا قسم کی ایک تربیت ہوتی ہے، ڈی این اے ہوتا ہے بندے کا، سوچ ہوتی ہے، کوئی کلچر ہوتا ہے، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کی اوقات یہی ہے، یہ فکری طور پہ بینکرپٹ لوگ ہیں۔ اب اس کا موازنہ میں بعد میں کرتا ہوں، اصل بات موازنہ کرو کہ ایک آدمی ہے اس ملک میں، اس ملک کا چہرہ سو کالڈ، اللہ معاف کرے، جس نے کسی کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، انتڑیاں نکالنی تھیں اور اس میں سے پیسہ نکالنا تھا اور یہ اور وہ۔ اچھا، اب وہی مائی باپ ہیں، باپ سے بیٹے کو ایوارڈ دلوانا، یہ ویسے ہی مزہ کا خیز ہے، لیکن اب سب کچھ ہو رہا ہے، اب یاد نہیں۔ اچھا، بھٹو نے ایک جلسہ عام میں کیا کہا تھا جو کروڑوں لوگوں نے سنا؟ وہ کیا شے تھی جو اس کے منہ سے نکلی؟ بولا کوئی نہیں، اور اس نے کہا کاٹ دو کاٹ دو۔ وہ کوئی گالی تھی؟ کیا تھا؟ کوئی شاعری تھی؟ کوئی فوش لطیفہ تھا؟ کیا تھا وہ؟ یہ جو گھٹیا مینٹیلٹی ہوتی، دیکھو ہمارا ایک اوورال ہمارا ایک چہرہ ہے ایک خاص طرح کا۔ نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک کے علاوہ کیا کیا کچھ نہیں کہا۔ چیخیں نکل جائیں گی میں بول دوں تو، پورا لاہور گواہ ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا، میڈیا بڑا کو اٹھاتے یا چھوٹا کو اٹھاتے، فلانا ٹمکانا، بتاؤ کس لیول تک نہیں جاتے رہے۔ تصویریں میں نے پھکوائی تھیں، 2 نمبر سارا۔ اچھا، اور یہ کس نے کہا تھا کہ میرا خون کھولتا ہے پیپلز پارٹی کا نام سن کے، اور جی چاہتا ہے کہ اس کو سمندر میں غرق کر دوں۔ یہ میں نے کہا تھا کہ نواز شریف نے کہا تھا؟ پھر میثاق مکمکا، ہولی ہولی یہ آگا پیچھا تھا کوئی نہیں، مطلب عقل آ گئی کہ یار جیڑا اسی لڑ لڑ کے کھونے ہیں جو کو بوٹیاں تے ہڈیاں، یہ ذرا مل جل کے کر لیا کریے۔ اج دا نقشہ بالکل وہ مطابق ہے۔ اچھا،
اب رہ گیا عمران خان، تو اس نے کوئی ڈیروگیٹری، کوئی معیوب بات نہیں کی، کوئی ایسی فضول لغو جس طرح کی میں نے باتیں سنائی ہیں یا ان کے حوالے دیے ہیں، عمران نے کبھی نہیں. اس کی عادت ہے نقلیں اتارنے کی. اب یہ ایک ہارملیس سی عادت ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہے، مجھے اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ یہ امام عالم روڈ پہ جو ریسٹورانٹس ہیں بڑے، ان میں سے ایک دو دفعہ میں نے خود دیکھا ہے وہ نقلیں شکلیں. اچھا، محمود خان اچکزئی کی وہ چادر سی لیتے ہیں، اس کا اس نے کہا تھا، تو اس میں تو کوئی معیوب بات نہیں تھی. لیکن گھٹیا ترین مینٹیلٹی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے کل کا کوئی شعور نہیں ہے. دیکھتے جاؤ ہوتا کیا ہے. یہ گھروں سے نہیں نکل پائیں گے، ووٹ لینا تو دور کی بات ہے نا. ہماری پوری کی پوری. اچھا ایک لطیفہ سنو یہاں دیکھو. اب یہ کلاس نہیں ہو سکتی کسی عام آدمی میں، یہ للو پنجو یہ کریں گے. دیکھو ایک بار گاندھی جی نے، میں احترام سے ان کا نام ہمیشہ، میں نے کبھی گاندھی نہیں کہا، گاندھی جی نے ایک بار کہا جناح صاحب کے حوالے سے کہ وہ جس طرح کے وہ فیصلے کرتے ہیں تو اس طرح کے، اور جتنا وقت لگاتے ہیں فیصلے کرتے وقت، وہ تو میں باتھ روم میں کر لیتا ہوں. یہ گاندھی جی نے کہا. آپ کو پتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا اسی لیے آپ کے فیصلوں سے بدبو آتی ہے. یہ کلاس اور ہے. تو عوام سے اسی طرح کی توقع نہ ہوگی جو تھوک کے چاٹ لیا جی فلانا کر لیا. کچھ بھی نہیں کیا اس نے. کیا کیا تھا اس نے؟ اچکزئی صاحب کے حوالے سے اس نے کوئی معیوب بات نہیں کی. وہ اس کی عام زندگی میں بھی یہ ایسے چلتا ہے، یہ ایسے کہتا ہے، اور یہ فلاں کا اس طرح کی باتیں وہ عام اپنے احباب کی یا ساتھیوں کی مجلس میں بیٹھ کے میں نے کئی بار سنا. وہ ہنستے ہیں، لوگ انجوائے کرتے ہیں. خود جہانگیر خان ترین وہ سرنگ دیا کہ ایسے آتے ہیں، عرصے ملتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے وغیرہ. تو کیا ہو گیا اس میں؟ چلیں، خوبصورت بات دشمن بھی کرے اس کی داد. یہ الحمدللہ میں یہ تھوڑی بہت کنٹریبیوشن میری ہے اس تربیت میں کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ آپ تعریف بھی کرتے تھے کوئی سمجھ. میں نے کہا نہیں، کوئی قاتل، چور، ڈاکو، اسمگلر بھی ایک معصوم بچے کو بچاتے ہوئے اپنی ٹانگ توڑوا لے گاڑی کے نیچے، تو اس کا وہ ایکٹ یہ نہ دیکھو کون کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے کون نہیں، اس نے کیا کیا ہے. ایکٹ ٹو ایکٹ. چلو اچھی بات، مجھے زہر لگتا ہو کو بندہ وہ کرے گا، میں صدقے والی جاؤں گا. مجھے ایک بندہ پسند ہو وہ چھچوری ہلکی شودی بات کرے گا، میں اس کو کنڈیم کروں گا. لیکن یہ تربیت کا معاملہ، ڈی این اے کا معاملہ ہوتا ہے. چلیں بالکل ٹھیک، آگے چلتے ہیں. صاحب، سینیٹر فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ تمام منافق سیاستدان اور دیگر اپنی سمت درست کر لیں، ورنہ پاکستان کی ترقی کا جو تسلسل جاری ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنے والے بڑے بڑے ترم خان رگڑ دیے جائیں گے. دیکھو بات سنو، میں فیصل وابڈا کو ایک مشورہ، چونکہ میرا ایک اچھا پیار کا تعلق ہے، کہ دیگر پہ زور دو. دیگر منافق سیاستدان اور دیگر یہ اچھا، اور ان کے ساتھ بہت سارے دیگر ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سارے کے سارے ترم خان اگر واقعی رگڑ دیے جائیں تو اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو جرائم اس ملک میں سیدھا کیا ہے مجھے بتاؤ؟ سیاسی منافق. یہ وابڈا نے کہا ہے نا کہ منافق سیاستدان، بھیا اس سے آگے چلیں، یہ ٹھیک ہے، یہ سر ہے ان کا جہاں سے سگنلز اور میسیجز جاتے ہیں. اس ملک میں اگر کرپشن اتنی عام ہوئی ہے کہ ریڈی والا بھی کرپٹ ہے، میں کہتا ہوں نا، وہ اتنی سی آپ کی بوٹی اتارتا ہے، آپ کے جو حکمران ہیں وہ پرچے اتارتے ہیں اربوں خربوں ڈالروں کے. واٹ از دا ڈفرنس؟ میرا تو ٹریجڈی یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ عوام کا، لوگوں کا نام ہوتا ہے، اور لوگوں میں ہمیشہ اشرافیہ بھی ہوتی ہے، عوام بھی. یہاں دونوں ہی کرپٹ ہیں. کیا کرو گے؟ یا تو کرو کچھ، سیاسی مافیا، معاشی مافیا، انتظامی مافیا، صنعتی مافیا، ذخیرہ اندوز منافق، ناجائز منافع کھانے والے، قبضہ گروپ، بھتے لینے والے، جاگیردار مافیا، ٹیکس چور مافیا، پٹوار مافیا،
تھانہ مافیا معمولی تنخواہوں میں اندھے ہیں کہ جی وہ تو اپنی سب درست کرنے نہیں کرنی. یا تو عبرت کا نشان بناؤ 1500 بندے کو کہ لرزہ تاری ہو جائے. گنڈا پی رہے بگڑے ہیں تگڑے ہیں. تھا مجھے ایک بات بتاؤ, اپنا ٹوٹل سارا وہ اسٹیٹ کا معاملہ سامنے رکھو. 22واں گریڈ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے آخری, مجھے نہیں پتا. اس سے لے کے ایک ایس ایچ او تک اور ایس ایچ او سے لے کے سیکرٹریز اور فلانے تک, مجھے بتاؤ ان کا لائف سٹائل کہاں سے آتا ہے یار, بتا دو. اللہ کسی کی جو شریک حیات ہے اس کا بیک گراؤنڈ یا اس کا اپنا تگڑا, باقی کون ہے یہ, زندہ کیسے ہیں؟ میرا ایک سادہ سوال ہے یار, کوئی جاہل کوئی چول اس کا جواب نہیں دیتا. جس طرح کی اللاجیکل منافقانہ تم نے تنخواہیں اور سٹرکچرز ہیں تمہارے, لوٹ مار میں کھلی چھٹی. ایس ایچ او کو 2.5 لاکھ, اس کی اوقات کیا ہے؟ میں ہمیشہ ایک سادہ سی بات کرتا ہوں یار, 4 بچے ہوں, ایک میاں بیوی, 6 ہو گئے. ساس سسر میں سے کوئی ایک آدھ ہو یا ادھر ہو, مطلب 7-8 کی ایک فیملی ہو, کرائے کا گھر ہو, اور بیک گراؤنڈ آپ کا لوور مڈل کلاس کا ہو. کسی کھاتے پیتے بندے نے کیا پولیس میں کیا کرنے جانا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. یہ جو انسپیکٹر سب انسپیکٹر ٹائپ اس طرح کے جو ہوتے ہیں, کیا کرنے جانا ہے؟ سول سروس میں کو بچا جائے. اچھا, ان کا بھی اٹھا کے دیکھ لو, ان کے لائف سٹائل, ان کے بچے, ان کی چھٹیاں, ان کی ویکیشنز وغیرہ. یار خدا کا خوف کرو. جاگیردار مافیا, بیرون ملک بچوں. اچھا جاگیردار میں تباہی ہے ٹوٹل. بھٹو نے بہت ساری جہالتیں کی, ایک تو نیشنلائزیشن, دوسرا مجھے سرزنش کی گئی, اور ایک اس ملک کے بہت بڑے آدمی. میں خود 18ویں گریڈ کے ٹاپ پہ تھا, سرکاری پبلیکیشنز کا میں ہیڈ تھا, پروونشل کوارڈینیشن کا محکمہ تھا. بچے تھے, الو کے پٹھے ہی تھے, اور یہ کوئی گالی نہیں ہے. الو کا پٹھا یا مسل ہوتا ہے یا شاگرد ہوتا ہے. کیا میں نے ایک مضمون بھٹو کی طرف سے وہ آیا تھا, وہ میں نے عنوان لگایا ایم کو کی طرح, سرداری نظام سولی پر. ڈاکٹر اجمل تھے سیکٹری, کریز کیا, ہزاروں خوبصورت بچے انہوں نے پروان چڑھائے. یہ وہ گورنمنٹ کالج کے وہ پرنسپل بھی تھے, بعد میں وہ سیکٹری ایجوکیشن تھے. انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا کیا ہے؟ تو میں ان کا بہت احترام کرتا تھا. میں کبھی جن سے مجھے محبت نہ ہو نا تو میں ہاتھ بھی ملاتے ہوئے 10 صفحہ پوچھتا ہوں. تو میں چونکا, میں نے کہا سر کیا؟ انہوں نے کہا بیٹا کچھ بھی نہیں, یہ فیک ہے سارا. اور آج سرداری نظام ختم ہوا, روٹی کپڑا مکان ہوا. یہ قدرت ان کو سزائیں دے رہی ہے, اسی عطار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں.